الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم وإذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم الحب أساسي وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فإن من أكرمهم أكرمني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر محترم معزز علماء کرام قابل قدر سامعین حضرات اور عزیز، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہے۔ یہ پروگرام عظیم نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک نسبت کی بڑی قدر ہے میرے دوستوں۔ ایمان کے فضائل، ایمان کی ضرورت سب سنتے رہتے ہیں، یہ محض یہ ہے کہ ہمارا رشتہ، ہماری نسبت ہمارے خالق و مالک سے قائم ہے۔ ایمان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری نسبت پکی ہو جائے، نسبت سچی ہو جائے۔ ادارہ جامعہ حسینیہ بڑی عظیم نسبت کا حامل ہے۔ یہ نام سیدنا حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس پورے علاقے میں مکاتب کو، مدارس کو، مساجد، علماء، مشائخ، دعوت تبلیغ کی محنت کا جو فیض عام ہو رہا ہے، اصل میں اسی نسبت کی بات ہے۔ حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ کتنی عظیم شخصیت، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں میرے دوستو اپنی داڑھی مبارک سے کھڑے ہوئے۔ عظیم ہستی حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ گجرات کے علاقے میں بہت زیادہ بدعات تھی۔ حضرت کا سفر ہوا، بھروچ سے آگے جانا تو جمبو سر، جانتے ادھر کے لوگ، بھروچ شہر ہے، پھر بہت آگے جا کے جمبو سر ایک شہر ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے۔ پورے علاقے میں بدعات، خرافات۔ اللہ کا شکر ہے تمام علاقوں سے بدعت ختم ہوئی اور ایک بستی کی وہاں ابھی بھی بدعت ہے۔ لوگ جہالت کے شکار ہیں، رسم و رواج کے پابند ہیں، علماء حق دعوت تبلیغ والوں سے بہت چڑ رکھتے ہیں، بہت سخت میرے دوست نفرت کہ کوئی سلام کرے جواب نہیں، جو جواب دے سمجھتے ہیں کہ بیوی کا نکاح ہی ختم ہو گیا۔ حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ
پورے علاقے سے گزرے تھے اور بیداری کے ساتھ بیل گاڑی کا سفر تھا. خدام حضرات کے ساتھ بہت تھکے ہوئے تھے. جن جن علاقوں سے حضرت کا گزر ہوا محض اس گزرنے پر جو حضرت کی تھوڑی توجہ کی ایسی برکت ہوئی کہ وہاں علم کی روشنی پھیلی. جہالت کی تاریخی ختم ہوئی اور بدعات ختم ہوئی. لیکن ایک بستی جہاں بھی تک رہی کہتے حضرت کو آنکھ لگ گئی. بیل گاڑی پر تھے تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ. لوگوں نے کارگزاری سنائی تھی حالات بتائے تھے کہا تھا وہ بستی آئے تو ذرا مجھے بیدار. لیکن حضرت سوئے. خادموں نے یہ سمجھا کہ حضرت بہت تھکے ہوئے تھوڑی آنکھ لگی نیند آ رہی ہے رہنے خلل نہ ڈالو تھوڑا آرام کرنا. اسی طرح سوتے ہوئے ادھر سے گزرے اور وہ بستی حضرت کی توجہ سے محروم رہ گئی. نتیجہ ہے کہ ویسی جال آج نہیں آئی. حضرت حسین مدی رحمۃ اللہ عظیم آدمی صرف علم کے لیے دین کے لیے نہیں ملک کے لیے اور دیش کے لیے کیا کیا قربانی کی تاریخ والے جانتے ہیں. علماء اخلاق سے سنتے ہیں. شیخ الہند حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں یہ حضرت حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ. بہت عظیم آدمی میرے دوستوں. 7 شاگرد ایک مشن ہمارا دیش کیسے آزاد ہے. ہمارے ملک کے باشی ہمارے ملک میں رہنے والے سب عزت کا جینا کیسے جیے. میرے دوستو انگریزوں سے دشمنی اور انگریز نے سودا کرنا چاہا کہ بھائی آزادی کی آواز ختم کرو یہ بات نہ کرو جو چاہو سو دے دو. نہیں مانا. اخیر میں مالدہ کے قید خانے میں ڈال دیا اور استاد کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تو شاگرد کی عظمت کو سلام کرو. شاگرد نے کہا میرے حضرت قید خانے میں جائیں اور میں آزاد پھروں نہیں. میرے اس آزاد پھرنے کی زندگی سے بہتر اپنے استاد کے ساتھ قید کی زندگی جل جانا گوارا تھی اور مالکا کے قید خانے میں رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں استاد ضعیف کمزور اللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہڈی کا ڈھانچہ بنے ہوئے لیکن اندر میں وہ حوصلہ وہ جرأت وہ اصل میں ایمان کی طاقت تھی. جس نے دین ہی کے لیے نہیں دیش کے لیے بھی ان کو جوانوں سے زیادہ خوشیلا بنا دیا. ان بزرگوں کی خدمات ہے صرف ہمارے دین کے لیے نہیں اس دیش کے لیے بھی. وہ ساتھ کے ساتھ قید خانے میں گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ تھے بعد میں انتقال ہوئے. میرے دوست جسم پر کہتے ہیں کہ ہڈی کے سوا اس پر چمڑی کے سوا کچھ نہیں. اندر میں کیا جذبہ تھا کیسا جوش تھا میرے دوست کہ آواز لگائی اور اللہ نے اس آواز کو قبول فرمایا کہ آج ہمارا دیش آزاد ہے اور عزت سے سچی رہے. اللہ پاک پورے ملک میں پورے علاقے میں چپے چپے میں خوب امن و امان قائم فرمائے. اور ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ دیش میں محبت ہو شانتی ہو امن و امان ہو اللہ پاک اس خواب کو شمیدہ تعبیر فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں استاد کے ساتھ قید خانے میں رہے. واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اور تراویح کی سنت پوری کرنی ہے لیکن حافظ نہیں. حضرت حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حافظ نہیں تھے. اور تراویح کی سنت کیسے تھی. رمضان تراویح کے ساتھ گزرے. واقعہ لکھا ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد سے کہا حضرت فکر نہ کرے اللہ پاک تراویح کی سنت اس رمضان میں بھی زندہ فرما دے. کیسے ہوگا بھائی کوئی حافظ تو نہیں ہے. تو آپ فکر نہ کریں دعا دن بھر میں دوست اور رات میں پھر سونے کے پہلے سونے کے بعد حضرت سو جائیں کچھ جگہ ہوئے. اتنی محنت کی کہ روزانہ ایک پارہ قرآن بک کرتے تھے رات میں. اس طرح رمضان کے 30 دن میں 30 پارے یاد کر کے اور پھر تراویح سنا. اور اللہ نے
وہ تو طلب ہوتی ہے انہیں، جب جذبہ ہوتا ہے میرے دوست اور بزرگ، تو انتہائی مشکل نہیں ناممکن کو بھی ممکن اور آسان بات۔ استاد کمزور ہے، ضعیف آدمی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہے، کوئی ہیٹر نہیں، گیزر نہیں، کہاں سے گرم پانی دے؟ لوٹے میں پانی بھر کے اور رکھ لیتے تھے، حضرت کو استاذ کو سلا دیتے تھے، اور خود اس لوٹے کے اوپر پیٹ کے بل بیٹھتے تھے تاکہ بدن کی حرارت اور گرمی سے پانی کو گرم تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ٹھنڈک نہ رہے، اور اس طرح تھوڑا نارمل پانی ہو جائے گا، حضرت صبح میں وضو کریں گے تکلیف نہیں ہوگی، ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا۔ رات بھر اپنے استاد کے لیے لوٹے میں پانی رکھ کے پیٹ کے بل اس پر لیٹتے تھے اور اس کو گرمی پہنچاتے تھے، اور اس طرح صبح پانی تھوڑا گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن ٹھنڈک ختم ہوتی، اس سے اپنے استاد کو وضو کرایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور عزیز طلبہ کو خاص کر کہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کام کے لیے قبول فرماتے ایسے ہی نہیں قبول کرتے۔ میں عقل دعا میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں وہ محنت کرو، وہ محنت کرو، وہ محنت کرو، اس کے بغیر تم میں قابلیت نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن ایک بات اور سن لو، جہاں محنت سے تمہارے اندر قابلیت آتی ہے، لیکن وہ قابلیت کس کام کی جس سے کوئی کام نہ ہو؟ بہت سارے باصلاحیت ایسی استعداد لوگ ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، اس کی فیض کو اللہ نے عام نہیں کیا، اس کے فیض کا سلسلہ چلا نہیں، اس سے کوئی کام نہیں ہوا۔ محنت سے قابلیت آ جاتی ہے جس طلبہ سن لو، لیکن اپنے استاد کی خدمت سے اللہ کے یہاں قبولیت، محنت سے قابل بن جاتے ہو لیکن خدمت سے مقبول۔ ہمارے مولانا غلام ثانی صاحب، حضرت کے کام تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مختصر طور پر حضرت کا یہ تعارف کراتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو قائم کیا تھا، ایک نعرہ دیا، کہا تھا کہ یہ ادارہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن رہے، بائیں ہاتھ میں سائنس آئے، اور پیشانی پر کلمہ رہے لا الہ الا اللہ۔ سر سید احمد خان نے یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب تک نظر نہیں آئی تھی، اللہ نے گجرات کے عظیم ہستی کو کھڑا کیا، حضرت غلام محمد ثانی صاحب، اور ان کے ذریعے سر سید کے خواب کی تعبیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں سائنس ہے، اور پیشانی پر کلمہ ہے، اور اس طرح سے میرے دوستوں اس پورے جہالت کے گڑھ میں اللہ نے علم کی روشنی کو عام فرمایا۔ یہ حضرت جو تھے یہ بہت قابل نہیں تھے، بڑی صلاحیت والے، بڑی محنت والے کچھ نہیں، کہتے ہیں تواضع میں کہ بھائی میں پڑھنے میں بالکل ڈبہ تھا، اسی کا کچھ نہیں تھا، لیکن اساتذہ کی خدمت جیسے ان کی زندگی کا مشن ہو، اور بزرگوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کا جذبہ۔ حضرت مولانا سید صدیق احمد مانگی میری بھی استاد اور شیخ تھے، وہ عظیم ہستی میرے دوستوں، ان کو دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ کسی نے فرشتہ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر فرشتہ دیکھنا ہو تو اس لیے زمین پر مولانا صدیق مانگی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعائیں اور توجہ کی۔ اور پھر ایک آدمی ایسا کھڑا ہوا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں اپنی ایک ذات میں انجمن۔ میرے دوستوں بزرگوں، علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں اسی مٹی سے اس پورٹل کے زمین سے کیسے کیسے بچے اٹھ کھڑے ہوں اور کیا کیا کام کر جائیں کہ ہم سب کو چلے جائیں، لیکن پورے علاقے کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے، پہلے والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے وہ سب کو جاریہ، جنہوں نے قربانیاں دی اب چلے گئے دنیا سے، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس علاقے کا تصور 60 سال پہلے کا مدرسہ ہے،
سوچ لو 60 سال پہلے اس علاقے میں آنے جانے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے کتنی پریشانیاں ہی پریشان، لیکن کتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے انہیں کرنے کے لیے قبول کیا، کسی کی دعا اور توجہ کا اثر ہوا۔ میرے دوستوں بزرگوں، نہ کتابوں سے، نہ قلم سے، نہ زر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اور یہ کہو کہ نہ پیسوں سے، نہ صلاحیتوں سے، اور نہ شہرتوں سے پیدا، دین ہوتا ہے کسی کی نظر سے، کسی کی توجہ لگتی ہے نا، تو اللہ پاک اس میں کیمیا سے بھی بڑھ کے اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک پیڑ لگانے والا پیڑ لگاتا ہے، جب پودا روکتا ہے وہ زمین میں پودا لگاتا ہے، پھل پودا ہے، لیکن وہ پودا کب بڑا ہوگا، اس پہ کب پھول آئیں گے، کب پھل لگیں گے، پھلوں میں مٹھاس آئے گی، ہم کو کھانے کے میسر ہو، اسے کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں یہ پھل کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، برس لگ جاتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا لگایا ہوا پیڑ رہتا ہے، محنت تو اس نے کی تھی، لیکن جب پیڑ پہ پھل آئے تو پھل کھانے کے لیے دوسرے لوگ آ گئے، پھل کھانا نصیب تو کسی اور کے لیے ہوا، لگانے والے کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن میرے دوستوں، میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، وہ جو پیڑ لگانے والا تھا دنیا سے چلا گیا، وہ محروم نہیں ہوا، دنیا میں جو پیڑ لگایا تھا، یہاں دنیا کا پھل آیا اور دنیا کے لوگ اس کو کھائے، اللہ کی رحمت سے جو کھایا، اللہ نے اس نیک بندے کے لیے جنت میں جنت کے عظیم پھل کا درخت لگاتے، اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا کے لوگ دنیا کا پھل کھائے، اور اللہ دنیا بنانے والے نے بھی اپنے سچے پکے بندے کو جنت کا بن کھلایا، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ سب صدقہ جاریہ ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سب علم کا پھل کھا رہے ہیں، عمل کا پھل کھا رہے ہیں، دینی اعتبار سے خیرابی ہو رہی ہے، لیکن جو محنت کر کے چلے گئے ہیں اللہ انہیں وہاں محروم، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ کرے کہ یہ عظیم سلسلہ ہے، یہ قائم رہے، اور سنو اللہ کا نظام ہے، اللہ جب تک چاہے گا وہ نظام چلتا رہے گا، لیکن ہماری سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم اس نظام سے جڑنے والے ہیں۔ وابستہ رہ قدر سے سامان بہار پیدا کر، درخت سے جب ٹہنی کو کاٹ دیتی ہے وہ ٹہنی چھوڑ دیتا، اور جو شاخ جو ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے، درخت جیسا بھی ہے وہ ٹہنی ہری بھری ہے۔ یہ ادارہ میرے دوست ایک درخت کی طرح، طلبہ ہے، اساتذہ ہے، اور جتنے بھی معاورین مخلصین، یہ سارے آپ حضرات جو آئے ہوئے، یہ سب اس کی ٹہنیاں اور شاخیں، جب تک آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ پر سب کو شاداب، آپ کی شادابی کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ بڑی عظیم نسبت پر یہ ادارہ، اللہ کے یہاں نسبت کی بڑی قدر۔ ایک بڑے بزرگ کے اللہ والے مضبوط تھے، روٹیاں بیچتے تھے، کچھ باسی روٹی ہوتی تھی کئی دن کی پرانی، اور کچھ تازہ گرم روٹی آج کی ابھی کی بنی ہوئی۔ لیکن عجیب آدمی تھے، جو آج کی تازہ روٹی ابھی کی بنی ہوتی تھی وہ تو سستے بہت کم پیسے میں بیچتے، اور کئی دن کی جو پرانی باسی روٹی ہوتی تھی اسے مہنگے پیسے پر بہت زیادہ قیمت لے کر کے بیچتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ الٹی دکان چلا رہے ہیں، لیکن پرانا مال سستا بکنا چاہیے، اور تازہ مال ہے فریش بالکل ابھی کا وہ مہنگا بکنا چاہیے۔ آپ تو تازہ مال کو سستا بیچتے ہیں، پرانا مال کوئی دن کا نہیں چاہے اسے آپ بہت مہنگا بیچتے، ایسا کیوں کرتے؟ کب وہ بالکل سمجھتے نہیں، ارے بھائی وہ جو پرانی روٹی ہے نا، ہے باسی ہے پرانی، وہ ریجیکٹ کا مال نہیں ہے، ارے وہ نبی کے زمانے سے قریب ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس میں برکت ہے، اس کی قیمت بڑھی ہوئی۔
اب آج کی روٹی زمانے جیسے جیسے آگے بڑھے گا وہ قیامت سے قریب ہوگا، نبی کے زمانے سے دور ہوگا، اور نبی کے زمانے سے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے خیر ویسے ویسے پن شر اور فتنے کا زمانہ ہے میرے دوستوں۔ اللہ سے خیر کی بھیک مانگا، شر سے پناہ مانگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے نشر الطیب، علماء حضرات جانتے ہیں، سیرت کی کتاب، چھوٹی سی کتاب نشر الطیب، خوشبو کو پھیلا، نبی کی سیرت سنت خوشبو ہی خوشبو ہے میرے، نعت پڑھتے ہیں جس گلی سے نبی گزر جاتے تو خوشبو پھیل جاتی، ارے صرف نبی کی زندگی تک نہیں تھی، نبی کی نسبت پیدا کرنا ہے تمہاری زندگی خوشبو کے معطل نسبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت تھانوی کو ڈالے نشر الطیب کتاب لکھتے تھے، روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتے، کبھی نہیں بھی لکھتے، جیسا موقع آتا تھا اس طرح لکھتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ حضرت نے سنا ہے کہ اس زمانے میں تھانہ بھون دیوبند سہارنپور کے علاقے میں تھانہ بھون قصبہ ہے، وہی کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پورے علاقے میں ایک وبا پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، ابھی کرونا وغیرہ آیا تھا، بھائی اللہ پاک کبھی کبھی حالات لا کر کے بھولے بھٹکے بندوں کو کھینچ کھینچ کر اپنے قریب، یہ کرونا اور یہ وبا اور یہ بیماری اور یہ ہلاکت اور یہ موت صرف ابھی نہیں ہوئی، پہلے بھی مختلف زمانوں میں مختلف طرح کی آفتیں آئی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں وبا پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، اس طاعون کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں روزانہ 2-4 موت ہوتا ہے، لوگ مر جاتے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب نامی کتاب لکھنے بیٹھتے تھے، 1-2 سطر بھی لکھ لیا، اس دن پورے علاقے میں موت نہیں آتی، نبی کی نسبت کی برکت سے اللہ پاک وبا کی ہلاکت موت بیماری کو تیر کر۔ میرے دوستو، جب لکھنے کی یہ برکت ہے تو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت نہیں ہو سکتی ہے، ضرورت ہے اپنے نبی کی نسبت کی دعوت، یہ وارثین انبیاء تیار ہوئے، آپ کو ایک عظیم نسبت مل گئی، آپ اس کی حفاظت، قرآن کی نسبت ملی، حدیث کی نسبت ملی، نبی کا جو مشن تھا یتلو علیہم آیات، کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم اور کتاب اللہ آیات کتاب قرآن کی تلاوت نبی کا مشن تھا، اور درمیان میں یزکیہم تزکیہ، اپنے نفس کی پاکی، اپنے باطن کی پاکیزگی، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر۔ میرے دوستو بزرگوں، تلاوت پر زور ہے، تعلیم پر بھی زور ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں تزکیہ ہی تزکیہ، معلوم ہوا کہ اگر تزکیہ نہ ہو تو تلاوت بھی کسی کام کی نہیں رہے گی اور تعلیم بھی کسی کام نہیں آتا تزکیہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ علماء مشائخ سے وابستہ رہنے سے۔ ہمارے حکمہ قمر زمان صاحب فرماتے ہیں یہ زمانہ فتنے کا ہے، اور فتنہ صرف عوام میں نہیں خواص میں بھی۔ اور ایک بات سن لو، یہ جو مدرسوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور کس کس طرح سے میرے دوستوں بزرگوں ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، زہر آلود بنایا جا رہا ہے، ایک پلان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہودیوں کی پلاننگ ہے، یہودیوں کی پلاننگ ہے۔ سنو، اگر اسلام کو مٹانا ہے، مسلمان کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پہچان ختم کر دو۔ پہچان کیسے ختم ہو؟ مدرسوں کو بدنام کرو، مکاتب کو بدنام کرو، علماء کو دعوت تبلیغ یعنی سب کچھ کرو، لیکن تم دین کی نسبت پر کچھ نہ کرو۔ میرے دوستو، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے حکمہ قمر زمان صاحب فرماتے ہیں فتنے سے محفوظ عوام وہ ہوتی ہے جو عوام علماء سے مربوط ہوتی ہے، اور
علماء فتنے سے محفوظ اس وقت ہوتے ہیں جو اپنے مشائخ سے عوام کو ضرورت ہے اپنے علماء سے نہیں. اور مجھے تو یہاں کی بڑی خوشی بھائی میں بہت بیمار ہوں, دواؤں کی کوٹھی لے کے چلتا ہوں اور میں جلسے میں پروگرام میں بالکل نہیں جاتا. عزیز نے فون کیا, محسن صاحب نے کہا, اور یہ شاید پہلا اتفاق ہے کہ فون کیا وہی کہہ دیا گیا. ابھی عقل گوامی امتحانات مشغولیت ہے, لیکن پھر بھی میں بیمار تکلیف میں, لیکن یہاں آیا بڑی خوشی روحانیت کے اعتبار سے. آپ نے جو سادگی دیکھا, آپ نے جو مہمان نوازی دیکھا اور ایک محبت کا جذبہ دیکھا, ہماری ساری بیماری کو الحمدللہ بہت اچھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. روحانی خزانہ جو آپ سے ہم کو, اور شاید یہاں کی تاریخ سادگی میں نے بھی محسوس کیا. یہاں کے لوگوں میں سادگی, مہمان نوازی, جس نے محبت, اور سب سے بڑی مدرسے میں اساتذہ میں یہ بہتوں میں ایسا مدرسوں میں دیکھا, چاہے وہ دینیات کے استاد ہو, حفظ کے استاد ہو, عالمیت کے استاد ہو, مفتی شیخ صاحب ہے, ماشاء اللہ سب برابر کے برابر کے. ان انسان کے یہاں اساتذہ صاحب ماشاء اللہ ایک دوسرے سے ایسے ملتے جلتے کی محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ کون کس شعبے کا ہے یہ فرق نہیں. بڑی خوشی ہوئی, بہت مسرت. ہمارے محترم زمان صاحب دامت پر قادم فرماتے ہیں کہ آج کام ہو رہا ہے لیکن شیطان بھی چھوٹ نہیں رہا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, شیطان بھی اپنے کام میں لگا ہے. ہمارا کام ہے تھوڑا ہے, اللہ قبول کریے, لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے. کام یہ کر رہا ہے شیطان کہ ہمارے کام میں انتشار پیدا کر رہا ہے, رویت کر رہا ہے, درار پیدا کر رہا ہے. وہ کیسے؟ فرقہ بندی, بہت بندی سے, گروہی اعتبار سے. میرے دوست کو بزرگوں سنو, حضرت مولانا منت اللہ شاہ رحمانی رحمۃ اللہ ولی رحمانی پہنچانے والے مسلم پرسنل ہو بورڈ کے بانی کے فاؤنڈر تھے. حضرت کہتے تھے کہ اس ملک میں, اس دیش میں مسلمانوں کو عزت کے ساتھ اگر رہنا ہو تو 3 چیزوں میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. ایک تعلیم میں ترقی کرنے کی ضرورت, تعلیم سے مدرسے ہی کی نہیں ہے. میں یہاں اپنے بڑے بزرگوں سے, مفتی صاحب وغیرہ سے ذکر کیا, اصلی تعلیم. خوشی ہوئی سیکرٹری صاحب نے تاثر پیش کیا انگلش میڈیم اسکول کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی ہمیں اصلی تعلیم, اسکول کی تعلیم سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. محترم جمال صاحب دامت پر قادم فرماتے ہیں کہ زمانے کی جو اسکول وغیرہ کی تعلیم ہے یہ ضرورت ہے, ضرورت. ہاں ہمارے دین کی تعلیم ضروری ہے. ایمرجنسی بھی آپ سمجھتے ہیں, ٹائم پیریڈ یا پرماننٹ بھی جانتے ہو. یہ جو ہمارے دین کی تعلیم ہے جو مدرسے کے ذریعے سے مل رہی ہے, یہ ایمرجنسی نہیں ہے, ٹائم ضروری نہیں, کمپلسری ہے. تو پرماننٹ ہمیشہ کے لیے ضروری ہے اور زمانے کے. حضرت امام محمد کہتے ہیں من لم یعرف جہل زمانے فہو جاہل, جو اپنے زمانے کو نہ جانے وہ جاہل, عالم ہو کر کے نہیں جانے. ضرورت اس کی بھی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت محترم زمان صاحب نے فرمایا کہ دین کی تعلیم ضروری ہے اور دنیا کی تعلیم ضرورت ہے, ضرورت. لیکن ایک بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری اور ضرورت میں فرق کو مد نظر. کھانا ضروری نہیں ہے, ضرورت ہے تاکہ ہم زندہ رہیں. بھائی کھاتے سے لے تاکہ زندہ رہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندہ ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ کھاتے ہیں. ہم کھاتے اس لیے کہ زندہ رہیں. بعض ایسے بھی ہوں گے جو زندہ ہی اس لیے رہتے ہیں کہ کھاتے رہیں. فرق اگر ہم نے مٹا دیا تو پھر کتنا فتنے سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہم فرق مراتب کو جو ضرورت ہے اسے بقدر ضرورت اپنانا اور جو ضروری ہے اسے ضروری سمجھنا. آج آواز لگائی جاتی مدرسوں میں اسکول کے تعلیم. ارے بھائی سارے مدرسوں کو اسکول بنا دو گے, ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں, ایوریج نہیں, ہمارے اپنے جو دانش کو لوگ ماڈرن لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں
جو جنرل ایجوکیٹڈ ہیں ان سے کہتا ہوں، بھائی مدرسے کو اسکول بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اپنے مینجمنٹ میں اسکول بناؤ، اس اسکول کو مدرسے کے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ضرورت اس کی ہے کہ مدرسہ ہے تو بنیادی طور پر جو ضرورت کی تعلیم ہے، اصلی تعلیم ہے، اسکول وغیرہ بیسک طور پر جو ہو سکے وہ کریں۔ اور جو اسکول ہے، مسلم اسکول ہے نا، مسلم مینجمنٹ میں ہے، وہاں مدرسہ کا نصاب کچھ رکھے، اسلامیات، تاکہ ہمارے بچے علم لے کے اور ڈگری لے کر کے اور ایجوکیٹڈ ہو کر کے اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر کے وہ اپنے آپ کو پہچانے، زمانے کو پہچانے، اس سے بڑھ کے اپنے رب کو پہچانے۔ انہیں یاد رکھو، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو علم خود اپنی پہچان کے بعد خدا کی پہچان نہ کرائے وہ علم نار ہوتا ہے۔ نار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، سانپ ہوتا ہے جو اسی کو ڈس لیتا ہے۔ اور وہ علم جو اپنی ذات کے الہام سے خدا کی ذات تک پہنچائے، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے، وہ علم یاد ہوتا ہے۔ ایسے علم کی ضرورت ہے میرے دوستوں، ضرورت ہے اس کو سمجھنا، مدرسے والوں کو بھی سمجھنا، لیکن ضرورت تو ضروری پر غلبہ نہ، اور کبھی کا فرق۔ ہمارے یہ مدرسے کے پڑھنے والے کبھی بھی ان کو دو نظر سے نہ، گجرات میں مشہور ہے، بیٹا ہوتا ہے نا، گھر میں ولادت ہوتی تھی لیکن بیٹا ہوا نا تو پنگڑا مار، اب بیٹی ہوتے تو پورے نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اچھا شروع ہی سے آپ بلندی کرتے، اب یہ قسم ہے، وہاں کی تہذیب ہے، اس طرح کرتے۔ ایک بڑے بزرگ تھے گجرات سے، کہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی امانت ہے، بیٹی بھی اللہ کی امانت ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ ہمارے یہاں فرق یہ ہے کہ 1 نمبر پہ بیٹا، بیٹی کو 2 نمبر ڈالتے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ دیش میں آواز اٹھے نہیں، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بولتے ہیں، اللہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بزرگ کے کہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور دونوں نعمت مصیبت بن جاتی ہے لیکن رحمت رحمت ہی رہتی ہے۔ اپنے گھر کی بیٹیوں کی حفاظت اللہ کی دی ہوئی امانت ہو جو رحمت کی شکل ہے، آپ اس کی حفاظت کرو، بیٹی کو بوجھ نہ، صحیح تعلیم تربیت۔ لیکن فتنے کا زمانہ، ایسا نہ ہو کہ ترقی کے نام پر آپ تنزلی کے دلدل میں پھنس جائیں۔ آج ہو رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہو رہا، اور کس کس طرح سے میرے دوستوں باطل ہم کو مٹانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ کاش کہ ہم خود کو بچانے کے لیے تھوڑے بیدار ہو۔ اسکول تعلیم، کالج کی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مالیات دی، وہاں منت اللہ شاہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں کہہ رہا تھا، حضرت کہتے تھے 3 چیزیں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیم میں، دوسرے تجارت میں، اور تیسری یونٹی پیدا کرنا۔ آج بتاؤ تعلیم میں کیا ہے ہمارا پرسنٹ؟ ہم مدرسے کی تعلیم اس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ مدرسے کی تعلیم ہے، آخرت کے لیے ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ علم جینا سکھاتا ہے۔ ہمیں مسلمان نہیں، سچا انسان، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں انسان۔ کیا مسلمان جس میں انسانیت نہ؟ ہمارے نبی تو رحمت والے نبی تھے، رحمت والے نبی تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت شاہ محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے، برس کر رہا ہے۔ ارے دنیا والے تمہیں آگ لگانا آنا ہے، آگ ہی لگاتے رہو،
ہم تو رحمت والے نبی کی امت ہے، آگ لگانا نہیں جانتے، لگی ہوئی آگ کو بجھانا۔ آج ضرورت اس کی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ محمد پکابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بتاؤ تمہارے نبی سے کیا رشتہ ہے، تمہارے نبی سے کیا جوڑ ہے، تمہارے نبی سے تمہاری کیا نسبت ہے؟ تمہارے نبی رحمت والے نبی کی امت کیسی ہو؟ رحمت والی، مصیبت والی، نظرت والی، خطرے والی، اختلاف والی، اتحاد والی، کیا ہمارے نبی کی یہی شان ہے؟ تمہارے نبی سے تمہاری سچی نسبت والی جائے گی جب نبی رحمت والے نبی تھے، کاش کی اس کی یہ امت رحمت والی ہے۔ رحمت والی امت کی پہچان یہی ہے کہ رحمت کا ابر بن کر یہاں بھر عالم یہ جل رہا ہے، برس آج دوسروں کے ساتھ نہیں، خود ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر کا معاملہ، اپنی معاشرتی زندگی، سماج کی زندگی، ملک کو چھوڑو، اپنے گھر کے اندر دیکھو، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، گھر کی بہو بیٹیوں کا معاملہ دیکھو، بیویوں کے حقوق ہے، بچیوں کے حقوق ہے، ماؤں کے حقوق ہے، کیسے ہم سمجھیں گے؟ بچی رحمت ہوگی، لیکن ہم نے آج احمقہ اپنی شہرت، اپنی ترقی کے لیے اس بچی کو رحمت بنا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح ہوا، میرے قابل مبارکباد ہے، مولانا ان کی بچی کا نکاح ہوا، سب لوگ اس نکاح میں شریک ہوئے، نبی کی سنت ہوئی نا، تو اللہ کی عبادت ہوئی نا، اور بہت سادگی کے ساتھ، بہت اچھا لگا۔ اللہ اس کی برکت سے دعائیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور اس نے ان دونوں بیٹیوں کو اللہ کی امانت سمجھ کے صحیح تعلیم کی، صحیح تربیت کی، دیندار بنایا، اور پھر جب عمر ہو گئی اس بچی کو نیک صالح رشتہ ڈھونڈ کر کے اس کے گھر ٹھکانہ لگایا، اس کا نکاح کرا دیا، شادیاں کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ماں باپ نے یہ کام کر دیے، صرف اس کی برکت سے وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ، نبی کی معیت حاصل ہوگی جنت۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ آج ارتداد کس طرح سے شیطان جال پھیلا چکا ہے، اور شیطان کبھی نقصان دکھا کر کے اپنے جال میں ہمیں شکار نہیں کرتا۔ شیطان کی چال سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوشیاری ایمان کی روشنی سے ملے گی، اور ایمان کی روشنی علم کی روشنی ہے، جس کے لیے مدرسے، یہ علماء حضرات ہیں، یہ کام کرنے والے کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنی بیٹیوں صحیح تعلیم، ٹھیک ہے، اسکول وغیرہ کالج، پردے کا انتظام، اگر اللہ نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی، آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے مینجمنٹ میں، اپنی بچوں کے لیے اپنائیں، تاکہ دین دنیا کا علم آئے، ہماری بیٹیاں رحمت ہی رحمت بنی ہے، رحمت اور مصیبت۔ تعلیم اور تجارت، دوسرے نمبر محمد اللہ رحمانی جاننے کا تجارت، ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہیں، معلوم ہوا تاجر لوگ، تجارت پیشہ لوگ۔ تجارت میرے دوست، یہ دنیا کا کاروبار نہیں ہے۔ اگر دین و شریعت کے دائرے میں رہ کر مسئلے کو سمجھ کے آپ بزنس تجارت چاہے چھوٹے پیمانے پر کرو، بڑے پیمانے پر کرو، یہ میرے دوستوں دین نبوی کی عظیم دعوت ہے۔ تجارت یہ کاروبار نہیں دنیا کا، یہی تجارت ہے جس کو شریعت کی روشنی میں آپ کرو گے۔ نبی نے تجارت کر کے بھی بتایا، تاجر ایسا ہو، اور ارشاد فرمایا تاجر الصدیق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین، سپر شاپ بنایا، مارکیٹ لگایا، دکان چلائی، جو بھی کرنا ہے وہ، نبی نے فرمایا اگر وہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین۔ کسب الحلال فریضہ بعد الفرائض، دوسرے سارے فرائض پورے کرنے کے بعد حلال کمائی کرنا بھی ایک ہے۔
چین میں جو اسلام آیا، تاریخ بتاتی ہے وہاں کوئی مولانا مولوی مفتی صاحب قاری نہیں گئے تھے، صحابہ 8 صحابہ تھے جو تجارت کی طرف، تجارت نہیں، وہ تو تجارت لیول ہے، اصل تجارت کے لیول کے اندر میں دعوت کا مشن ہوا۔ 8 صحابہ کرام تجارت کا لیول لے کر تاجر بن کر چین گئے تھے، اور اتنی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ انہوں نے وہاں تجارت کی کہ ان کی تجارت کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کرنے والے ان 8 صحابہ کرام بزنس مین تاجر لوگ، اس کی برکت آج چین میں اسلام، حلال کمائی کی فکر، حرام سے بچے، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسول نے، ہم آپ کو نہیں کہا گیا، اس کو رسول کو بتاؤ، رسول سے بڑھ کے کس کا مقام ہے؟ سارے انسانوں میں سب سے اشرف تو رسول ہی ہے، سارے رسولوں میں اشرف محمد رسول اللہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے، رسول کل من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ حلال، وعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت، مفسرین نے کہا عبادت اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی، یہ نماز روزے یہ جو کچھ بھی عبادت ہے نا، یہ سب شکلیں ہیں، اصل معرفت میں اللہ کی پہچان، عابد نہیں عارف نہیں، اور عارف اللہ کی پہچان، اللہ ملتا ہے۔ ابھی ہمارے صدر صاحب انہوں نے کچھ وہ بنایا، آپ لوگوں نے اس پر اللہ لکھا ہے کہ تاکہ آپ کے لیے، میں نے کہا اللہ میرے حوالے کریں، دعا کرو اللہ مل جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو جائے اللہ اسے رکھے گا، کوئی اسے چک نہیں۔ جب پیٹ میں حلال پیدا جاتی ہے، جب لقمہ حلال کا ہوتا ہے اور اس میں وہ نورانیت ہوتی ہے، وہ پاکیزگی ہوتی ہے کہ اس کی اثرات اور برکات عمل صالح کی شکل میں آئی۔ کل من الطیبات، پاکیزہ حلال کھانے کا حکم پہلے ہے اور عمل صالح نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں ہے۔ علماء جانتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کرنا گستاخی ہے، لیکن عام لوگ بھی سمجھ لیں قرآن ہے، اس سے تھوڑے جڑنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ عمل صالح بعد میں اور اکل حلال، حلال کھانا پہلے، اس لیے کہ جب تک اکل حلال، حلال کھانا نہیں ہوگا اس وقت تک نیک عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور اگر دیکھا تو کچھ کر بھی لیا تو وہ مردہ جسم کی طرح ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑی ہے بات، تجارت۔ ایک صحابی ہے، عام لوگوں سے کہتا ہوں، ایک صحابی ہے، حلال کمائی کے لیے محنت مزدوری کر رہے، حضور کے پاس سلام کیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا اور مسافر کیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے، رحمت والے نبی نے، یہ ہے ہمارے سرکار، یہ ہمارے نبی رحمت، یہ ہمارے پیغمبر ہے میرے دوستو، ہم انہی کے امت ہے، انہی کے نام لینے والے ہیں۔ بتاؤ ہمارے نبی جب وہ تھے تو ہمیں کیسے ہونے کی ضرورت ہے؟ ایک معمولی مزدور قسم کا صحابی ہے، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، ہاتھ پکڑ کے اپنے مبارک لب کے قریب کر کے بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ حلال کمائی کے لیے استعمال۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہاتھ کیوں پڑا ہے، تمہارے ہاتھ میں گٹھر پڑے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ اتنا خراب کیسے ہو گیا؟ تو صحابی نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، کمائی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں تاکہ حلال کماؤں، حلال کھاؤں، بچوں کو حلال کھلاؤں، حرام سے بچوں، بچوں کو حرام سے بچاؤ، اس لیے محنت مزدوری کرتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جوتا بناتا ہوں، آج کی
زمان میں کیا بولتے ہیں؟ موچی ہے، چمار ہے، جوتا گاڑتا ہے، جوتا بناتا ہے۔ بتاؤ سماج میں موچی کی کوئی حیثیت رکھتی؟ ہمارے نبی نے اس صحابی موچی، بتاؤ کیا عزت عطا فرمائی، مبارک ہاتھ پکڑ کے اپنے مبارک نک سے بوسہ لے۔ اتنی نہیں آگے سنو، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں غریب آدمی ہوں تو میں جوتے بنانے کا کام کرتا ہوں، جوتے کی سلائی کرتا ہوں، ہتھوڑی سے سوئی دھاگا لے کے چمڑے کو پیٹتا ہوں، پھر سیتا ہوں، محنت کرتا رہتا ہوں۔ کہا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تاکہ میں حلال کماؤں، خود حلال کھاؤں، بچوں کو حلال کھلاؤں۔ کہا حلال کماؤں کے لیے تم محنت کرتے، اسی محنت سے تمہارے ہاتھ میں بچہ کا نقصانات پڑ گئے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول اسی وجہ سے ہوا۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، اپنے مبارک لب سے قریب کیا اور بوسہ لے لیا اور فرمایا ہاذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ محنت کی کمائی حلال جیسی، چھوٹے پیمانے پر بڑے پیمانے، نیت یہ ہو کہ حلال کی کمائی، پاکیزگی والی، نورانیت والی روزی ہم کو ملے۔ انشاءاللہ جب آپ نورانیت والی کمائی کھائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، اللہ اس کی برکت ظاہر فرمائے گا اور آپ کی نسلوں میں اللہ اس برکت کو ساری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، مشہور واقعہ علماء حضرات جانتے ہیں دوستوں سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلی میں گشت لگا رہے تھے، رات کا وقت تھا، آواز آئی کہیں خیمے سے اندر سے جھونپڑی سے، کوئی بوڑھی ماں ہے، کوئی جوان لڑکی ہے، بوڑھی ماں کہہ رہی بیٹی جلدی کر صبح ہونے والی ہے، اونٹنی کا دودھ نکال آپ اس میں پانی ملا۔ وہ تو زمانہ تھا، بے گھٹالا بولتے ہیں، بھائی مانی کرنا گھٹالا، دودھ نکالو اس میں پانی ملا، دودھ میں پانی ملا، 1 کلو دودھ تھا، 1 کلو پانی ملا دیا، 2 کلو ہو گئے۔ دودھ تو 1 ہی کلو رہا لیکن پیسے 2 کلو کے مل گئے، 2 لیٹر دودھ کے پیسے۔ بتاؤ 1 لیٹر جو پانی کا ہوا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ سنو جب دودھ پانی میں مل گیا تو اس کا ایک قطرہ تمیز نہیں کر سکتے ہو، لہذا اس میں کیا حرام ہے اور کیا حرام ہے تمیز نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ 2 لیٹر کے جو پیسے ملے، اس 1 لیٹر حرام کی نحوست سے پہلے والا 1 لیٹر دودھ کا جو حرام پیسہ تھا وہ بھی حرام۔ مفتیانی کرام فقہاء حضرات نے، بیٹی نے کہا کہ امی دودھ میں پانی، ہم لوگ تو بھائی بہت ماڈرن زمانے گئے، ترقی یافتہ لوگ ہو گئے، وہ زمانہ تھا وہ تھوڑا کچھ کم عقل والے لوگ تھے، ہم لوگ زیادہ ہوشیار ہو۔ آج کل جو جتنا بڑا چیٹر ہوتا ہے وہ 2420 ہوگا، اس کو سماج میں اتنے بڑا عقل مند ہوشیار چالاک نہیں میرے دوستوں۔ جو اللہ کی نظر سے گرا ہوا آدمی، سنو اگر ہم اپنے سر پہ اسے بٹھائیں گے تو یاد رکھنا پھر خیر نہیں، پھر خیر نہیں، ایمان خطرے میں ہے میرے دوست۔ منکرات پہلے اور کم سے کم ہمارے دل میں اس کی برائی نہ ہو، ایمان کا آخری درجہ بھی ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن۔ اللہ کے یہاں کہیں لسٹ سے ہمارا نام کاٹ تو نہیں دیا گیا۔ اس زمانے میں تو دودھ میں پانی ملاتے تھے، ہم لوگ بہت عقل مند ہو گئے، ہم تو پانی ہی میں دودھ ملاتے ہیں۔ دودھ میں پانی ملانے کا مطلب روز زیادہ تھوڑا پانی ڈال دیا، اور پانی میں دودھ مطلب یہ ہے کہ دودھ تھوڑا سا ڈالا بس رنگ آ گیا، لگ رہا دکھنے میں کہ یہ دودھ۔ بیٹی نے کہا امی دودھ میں پانی پلائیں گے تو حرام۔ ارے جانے دے بیٹی نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے تو کیا ہے، ایسا نہیں کرتی۔ کہا بیٹی بے وقوفی نہ کر، جلدی کر۔ کہا پتا نہیں ہے کہ عمر کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ۔ میرے دوستو شیطان بھی پر نہیں مار سکتا، اور پھر وہیں پہ نسل چلی، وہ زمین پہ ایک آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا عدل و انصاف تھا، انسانوں میں کیا جانوروں میں حیوانوں میں بھی عدل و انصاف کا اثر یہ تھا کہ ایک پن گھٹ کے بکری بھی پانی پی رہی ہے، درندہ شیر بھی پانی پی رہا، درندے کی ہمت نہیں ہے کہ بکری پر حملہ کر سکے۔ یہ امن و امان کا اثر تھا۔ الناس والا دین ملوک ہی، ہزار آپ گھٹالے کو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے، لیکن جب تک کہ
آپ اس کرپشن گھوٹالے سے بچو گے نہیں، کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے نبی نے کہا۔ لوگ بادشاہوں کے دل پر ہوتے ہیں میرے دوست۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، عمر فاروق کا زمانہ ہے، آپ کو پتا نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، انہیں پتا چلے گا تو کیا حال ہوگا؟ کیا بیٹی بے وقوفی نہ کر، کہاں عمر ابھی یہاں ہوں گے، وہ تو سو رہے ہوں گے اپنے گھر پہ، چل جلدی کر، عمر کہاں دیکھ رہا ہے، کر لے۔ بیٹی کہتی ہے امی عمر نہیں دیکھ رہے، عمر تو سو رہا ہے، لیکن عمر کا خدا نہیں سوتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر کے قتل سے آپ گڑبڑ نہ کرو، لیکن عمر کا خدا وہ قتل کر لے تو کون بچائے گا؟ وہ نیک بچی تھی، اللہ ہماری بیٹی کو ایسی تھی، کیا تقویٰ تھا میرے دوست۔ حضرت عمر نے یہ آواز سنی، واپس گئے گھر، صبح ہوئی، اپنے بیٹے حضرت عاصم نام پوچھا، کہا کہ بیٹا جاؤ، صاحب زادہ ہے، شاہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے نا آج کے زمانے میں، نیتا لیڈر منسٹر کا نہیں، پرائم منسٹر کا۔ کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ خیمہ ہے، وہاں ایک ماں بیٹی ہے، ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا رات میں نے، اس میں بہت تقوی والی لڑکی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، جا اسے تم اپنے نکاح کا پیغام پیش کر دے۔ یہ ہے میرے دوست دین کو دیکھ کر، تقویٰ کو دیکھ کر رشتہ کرنا۔ کہا کہ اگر وہاں تمہارا رشتہ ہو گیا تو نسل میں کوئی ایسا آئے گا جو ساری دنیا میں انقلاب پیدا کرے گا۔ پھر اس لڑکی سے اس صاحبزادے کا نکاح ہوا، اور پھر چھٹے نسل میں جا کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ وہ علماء کے زمانے سے نہیں ہے، لیکن مورخین نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ خلیفہ سے کم نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا عظیم آدمی، اخیر وقت ہے، مرنے کے قریب ہیں۔ کوئی آیا، کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا؟ بادشاہ ہوئی، خلیفہ ہوئی، اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بنایا؟ کچھ نہیں بنایا۔ جوش میں آ گئے، خادم سے کہا ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو، اٹھا کے بٹھائے گئے، کہا سنو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اللہ اس کا ولی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اپنے بیٹے کو ایمان دے دیا ہے، سچا ایمان دیا ہے، علم دے دیا ہے، عمل کا جذبہ دیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، میرا رب میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ شافعی مسلک لوگ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، ان بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے حرام طریقے پر پیسے دولت خزانے بہت جمع کیے، لیکن اللہ کی پکڑ آئی، بادشاہوں کے بیٹے کو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پھوٹی کبھی نہیں چھوڑی تھی، مگر اپنے رب سے ملا دیا تھا، وہ کا ایمان بنا دیا تھا، اللہ نے وہ کام کر دکھایا کہ 11 بیٹے تھے، اللہ نے 11 علاقوں کے گورنر۔ کیا ایمان کا نام، ایمان کا بھائی وہ حقیقت اندر اتارنی کی۔ اور ایک بات اور سن لے، اللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں، بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت، عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ اللہ کی رحمت کی بات۔ میرے دوستوں بزرگوں، تعلیم، تجارت اور آگے تنظیم، یونیٹی، ایک ہوئی۔ ہمارے حتمہ قمصمہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ سنو، فریق بن کے کام کرو گے کام نہیں ہوگا، یہ تو شیطان چاہتا ہے فرقوں میں بانٹ دے، بانٹو توڑو اور بس اپنا الو سیدھا کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شیطان کے چیلوں کی بلا، ان کی توڑیاں ہیں یہ، لیکن جوڑو اور جڑ کے رہو، پھر تم کام کرو گے نہیں، ایٹومیٹک کام پر کام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا نام ہے۔ ہمارے حتمہ قمصمہ صاحب فرماتے ہیں کہ فریق بن کر کے کام نہ کرو، رفیق بن کے، رفاقت کی ضرورت ہے۔ شیطان والے فریق بن جاتے ہیں اور رحمان والے رفیق بن کے کام۔ میں مکتب فکر کے اعتبار سے ہی بولتا ہوں، ماشاءاللہ سنی لوگ ہیں،
اہل حدیث ہیں، شافی مسلک کے، حنفی مسلک کے، آج بھی دوستو مسلکی اور جزوی چیزوں میں پڑھنے کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ کو مان رہا ہے نا، اللہ کے رسول کو مان رہا ہے نا، اللہ کی کتاب کو مان رہا ہے نا، بس یہی تین بنیاد ہے، اس پر پڑھ رہا ہے۔ اللہ کیا ہوگا؟ اب حجتیں اور دلیلیں پیش کرنے سے کچھ نہیں۔ ہمارے وہاں قاضی صدیق صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مناظرہ اور حجت سے کبھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ایک مثال دیتے کہ دو سانڈ ہے، سانڈ کو سمجھتے ہیں، سانڈ بڑا گائے بیل سانڈ ہوتا ہے بڑا سا، کھیتوں میں پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر، اور آپس میں کبھی دو سانڈ جمع ہو جائے تو لڑتے بھی ہیں، خوب مارا ماری بھی کرتے۔ حضرت نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک سانڈ ہو جو بہت مضبوط ہو، بہت طاقت ہو، لیکن اس کو رسی باندھ کے اب ٹوٹی سے جکڑ دیا، اور ایک دوسرا سانڈ ہو اس کے مقابلے میں کمزور لیکن وہ کھلا آزاد ہے، دونوں کی لڑائی ہے۔ آپ ہی بتائیں گے کون سی بیٹا، کون زیادہ مارے گا، کون مار کھائے گا؟ جو بندھا ہوا ہے وہ بھلے ہے مضبوط اور طاقتور، لیکن وہ بندھا ہوا ہے، وہ قید میں ہے، اور وہ جو کمزور ہے وہ آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ادھر سے ہی مارے گا، ادھر سے ہی مارے گا، ادھر سے ہی مارے گا، ادھر سے ہی مارے گا۔ جو کمزور ہے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ مارے گا، اور وہ جو مضبوط ہے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ مار کھائے گا۔ آج حال وہی ہے، جو شریعت کے فکر سے بنے ہیں، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر، اللہ سے تقوی کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی نہیں جیتیں گے میرے دوست۔ جو آزاد و فری ہے کیا ہے، ان کو تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے مناظرے سے، بحث و تکرار سے اللہ کیا، ان حق پر کون عدل کیا، اللہ کیا بھائی، بس اپنے ایمان کے خیر، اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، وقت کی قریب قریب ہونے جا رہا، ایک صحابی ہے، کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نصیحت کا نام ہے، نماز، روزے، زکات، صدقے، مدرسے، مکتب، خانقاہ، مسجد، دعوت، تبلیغ کسی کا نام ہے، بہت جامع ارشاد فرمایا اس دین تو خرخاہی کا نام ہے۔ معلوم ہوا اصل اسپرٹ روح جو ہے نا وہ نصیحت، اس کا مطلب ہے خرخاہی، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اصل دین نہیں ہے، دین کی شکل، اصل روح وہ ہے، یہ سب جسم ہے، جسم کے مختلف پارٹس ہے، باڈی ہے، ان کے مختلف پارٹ، ایک جسم کے مختلف اعضاء ہے، یہ سارے اعضاء ہیں۔ اگر اعضاء ہی کو سب اصل سمجھ لے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ جب تک جان ہے تو جہان ہے، جان نکل گئی اپنا بیٹا عزیز جس پر جان دینے کو تیار، بتاؤ اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرتے ہیں؟ دوسرے دین دھرم والے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں، دین اسلام والے ہم بھی ٹھکانے لگاتے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں وہ معلوم ہوا اصل اس کے اندر جو روح تھی وہ اس کو نام دیتی تھی، اس سے محبت کراتی تھی، اس سے رشتہ جوڑتے رہتے تھے، روح نکل گئی بات ختم۔ اسی طرح میرے دوست نبی نے فرمایا دین و نصیحہ، اصل خیر خواہی یہ روح ہے اس دین، اور یہ جتنے شعبے ہیں یہ سب مختلف جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نے یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا للہ عز و جل، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ بھائی ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ کے ہونے کا مطلب اللہ کے لیے خیر خواہی، عقیدے کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں۔ اور ابھی رمضان آ، ہمارے استاد شیخ حضرت محمد علی صدیق بانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی عام مہمان کہیں کسی کے یہاں جاتا ہے وہ 40 دن کی برکت لے کے جاتا ہے، ایک دن کی برکت مہمان کھایا رخصت ہو گیا، 39 دن کی برکت گھر والے کے لیے چھوڑ گیا۔ رمضان جو آ رہا ہے نا یہ دنیا والے کا نہیں، دنیا بنانے والے اللہ کا مہمان آ رہا ہے، کتنی برکت لے کے آ رہا ہے، اس کی قدر ابھی سے استقبال رمضان جو ہے۔ اور استقبال رمضان یہ ہے کہ نیکیوں کا جذبہ کو ابھارو، سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی فکر کرو، سب سے بڑی نیکی گناہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں
رمضان آ رہا ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، تم اللہ کے خیر خواہ ہو جاؤ نا، اللہ تو تمہارا ہی ہے نا، وہ کبھی تمہاری بات بدخواہی نہیں کرتا۔ ارے جب تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، جب تم اس کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر رہے ہو، گناہ کر کے اسے غصہ دلا رہے ہو، تب بھی وہ تمہاری بات بدخواہی نہیں کر رہا۔ اب جب تم اس کے سچے بندے بن جاؤ اور اسی کا نام لیتے رہو، اسے خوش رکھنے کی فکر کرو، وہ تمہارے لیے بدخواہی کیسا کرے گا؟ میرے دوستوں کو ساری دنیا دبا کر جائے، وہ رب کریم ہی ایسا سچا ہے تو وہ کبھی ہمارے ساتھ دبا نہیں کرتا ہے، ہمیشہ وفا ہی وفا ہے۔ وہ تو بے وفاؤں کے ساتھ بھی وفا کرتا ہے، ہم اگر وفادار بن جائے تو اس کی وفا کا کیا ہے؟ اس کی وفا کا ہے ماننے والے اللہ کے لیے، رسول کے لیے خیر خواہ، کتاب کے لیے ماشاءاللہ یہ مدرسہ ہے بھائی، اللہ رسول کتاب اللہ قرآن بھائی یہ سب ہے۔ اور آگے ایک چیز اور بولے ائمت ہی، اور امام کا صرف مطلب مسجد کا امام نہیں، اپنے بڑے ٹرسٹی میں جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، باڈی کے لوگ، ٹرسٹی کی کمیٹی کے لوگ ہیں بھائی، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، یہ لے کے چل رہی ہے انجن کی طرح ہے، جس لائن جدید ڈپارٹمنٹ سے جو بھی انجن کا کام کر رہا ہے، ہم لوگ ڈبہ بن کے، ڈبہ کبھی انجن کو ٹکراتا ادھر کیوں گھوم رہا ہے، ادھر کیوں گھوم رہا ہے؟ اگر اس طرح ڈبہ انجن کے اوپر آواز لگانے لگے نا تو انجن کیا کرے گا بھائی، اس ڈبے کا کنیکشن کاٹتے قدم رہے ہو جہاں رہے پڑے رہو، انجن پہنچ جائے گا منزل تک۔ اور اگر زیادہ گڑبڑ ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ ڈبہ انجن پہ چڑھے گا، ٹکرائے گا، نقصان انجن کا کچھ نہیں ہوگا، ڈبے چور ہو جائیں گے۔ والے ائمت ہی حضور نے فرمایا، اور اپنے امام اپنے لیڈر مقتدی پیشوا، اپنے علماء، اپنے مشائخ عوام علماء سے اور علماء مشائخ سے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر کے ساتھ رہے، ان کے لیے خیر خواہی کی بات نہیں۔ حضرت صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اپنے بڑوں کو مان کے چلتا ہے اس کے بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اپنے بڑوں کو نیگلیکٹ کرتا ہے اس کے برے ہونے میں آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر طرح گھر میں بھی ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حکیم الامت کا لقب پانے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا تزالون بخیر ما احببتم لا تزالون جب تک تم اپنے غیر والے اچھے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے، لا تزالون بخیر ما احببتم خیارکم، جب تک تم اپنے بڑے اچھے لوگ سچے لوگوں سے محبت کرو گے تم برابر خیر ہی خیر کرو گے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کیا بھائی کہ یہ ہو رہا لیکن اس کے خلاف ہمارے من کے مطابق ہونے، یعنی کتنا شر ختم ہونے اور خیر کے پھیلنے کی جو بنیاد ہے، اپنے سے اچھے لوگوں سے محبت، بزرگوں سے محبت، علماء سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت کرتا، اس بنیاد کو ہم نے کہیں اور رکھا۔ ضرورت اس کی میرے دوستو، رمضان بس یہ کہنے سننے بیان تقریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ توفیق بنا دے۔ یہ عظیم لوگوں نے کیا تھا نہیں، صاحب بانی نے کہا تھا ہمارے اوپر آنچ نہیں، ہم کیا ہیں، کیا کیے کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، بھائیوں میں سب شامل، ہمارے سارے سب ان کے رشتے سے جتنے سب کے سب بزرگوں نے کیا کیا نہیں کیا، خود ذلیل و خوار ہو کر کے لوگوں کے چہروں پر خود تکلیفیں اٹھا کر کے لوگوں کو چہروں پر مسکراہٹ دکھائی، ہاتھوں میں گٹھا اور نشانات ڈال کے لوگوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگا۔ صاحب لدھیانوی نے، شیخ الہند، کتنے علماء مشائخ چلے گئے، سماج کے لوگ یہاں کے باہر کے جنہوں نے بھی کچھ کیا، بہت اچھا کہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے، لیکن ہم نے ہر دور میں چہروں کو ضیاء بخشی، ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور میں چہروں کو ضیاء بخشی ہے،
ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور میں ہاتھوں کو رنگا، محنت کر کر کے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں مہندیاں لگائی ہے، ضرورت اس کی یہی ہمارے رحمت والے نبی کی رحمت والی تعلیم ہے، رحمت والی تعلیم ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے مانگنے والے ہیں، ابھی حضرت محترم دعا کریں گے، رمضان آ رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام، رجب شروع ہوتا نبی کی دعا خوب ہوتی تھی کثرت، اللہم بارک لنا فی رجب، مشہور دعا کثرت سے، اس لیے حضور نے کہا کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، دعاؤں کا اہتمام، اور دعا صرف زبان سے نہ ہو، دل اور صرف مانگنے والے نہ بنو، ذرا کچھ جو مانگ رہے اس کی قبولیت کا نسخہ اپنانے والے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور عجیب باتیں لکھا ہے، مولانا جلال الدین امام الصوفیہ، حضرت نے لکھا ہے، بس میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ والے بزرگ تھے، بڑے سخی آدمی ہوتے ہیں، بعض لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی دریا دل، اور کچھ نہیں ہوا تو دوسروں سے قرض لیتے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے، ایسے بھی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، ارے اپنے لیے تو جانور بھی جیا کرتے ہیں، عظیم انسان وہ ہے جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو، جو مدرسہ بنانے والے کر کے چلے گئے، بتاؤ اپنے بال بچے کے لیے، خاندان کے رشتے داروں کے لیے کچھ کیا۔ ایک بڑی اچھی بات یہاں معلوم ہوئی، بتایا مولا نے کہ یہاں کوئی اقربا پرست نہیں، جو جہاں کا جس لائق لیے کام کا ہے اس کو وہ کرے، اس سے کام آپ حضرات نے جو کچھ بھی یہ سب بیٹھے، بتاؤ اس سے کیا دنیا کی کوئی غرض؟ محبت کا رشتہ ہے، محبت نبی کو بات، الحب و اساسی، محبت تو میری بنیاد ہے نبی نے، اور یہ حافظ قرآن ہے، یہ بنے، اور ان کے لیے بتاؤ بہت سارے نے تعاون کیا ہے، اور جلسے کے لیے بھی تعاون کیا، اور سال بھر کو تعاون کرتے رہتے، سیکھی صاحب نے اپیل فرمائی، اور ماشاءاللہ مخلصین لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، یہ آپ جو بھی سکہ کے برابر اپنی ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں، یہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے مقدس قرآن کی محبت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں، حافظ، قاری، عالم، یہ سب آگے ان کا اکرام کرو۔ نبی نے فرمایا کہ ان حاملین قرآن کا اکرام کرو، اس لیے کہ جس نے ان حاملین قرآن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام، یہ ان کی خدمت گویا نبی کی، ان سے محبت نبی سے محبت، ان کا اکرام نبی سے اکرام ہے، ان کی تعظیم نبی کی تعظیم میرے دوستو، اور ان کے لیے تعاون کرنا یہ نبی، تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو پیسے دے رہے، ارے بھائی میرے دوستو، نبی کی روح کو خوشی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور جب خوش ہوں گے کہ میری امت کا کام اس نے بنایا، بتاؤ قیامت میں وہ نبی شافع محضر ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شفاعت کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ آدمی بزرگ آدمی قرضے لے کر کے ادھر ادھر لوگوں کو کھلاتے رہتے تھے، دوسروں کی ضرورت پوری کرتے رہتے، بہت سارے لوگوں کے قرض ہو گئے، اخیر ضرور بیمار پڑ گئے، لوگوں کو پتا چلا رہے وہ بڑے میاں مرنے جا رہے ہیں، پتا نہیں ہمارا قرضہ ڈوب جائے، چلو 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 قرضہ وصول۔ ایک آیا کہ حضرت میرا اتنا قرضہ ہے آپ دے دے، کہاں بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آیا کہ حضرت میرا اتنا قرضہ، کہاں بیٹھ جاؤ۔ ایسی لوگ آتے گئے بیٹھے گئے، کہاں حضرت دیتے تھے، کہاں پہ بیٹھا رہا۔ سب لینے والے آدمی، جوالی آدمی ہوں گے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، تو بیٹھے رہا۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور چل رہا ہے، من یتق اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طرح سے اسے عطا کرتے ہیں کہ جس کو مل رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آ رہا ہے، تو دوسرے دیکھنے والے کو کیا پتا چلے گا۔ آج ایک اور بات ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اگر کوئی مولانا صاحب بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ذرا کچھ شان و شوکت کے ساتھ اچھے ہو گئے، بس ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تذکرہ۔ ارے مولوی صاحب ان کی تنخواہ تو اتنی ہوگی، کہاں سے اتنا آ گیا، کہاں سے ہو گیا؟ ارے بھائی تم اس کے حساب کتاب میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے یہاں تو ہے اپنا حساب کتاب دینا، اس کی فکر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو پہلے مجاہدہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے مشاہدہ کی راہ پیدا کرتے. پہلے مجاہدہ کرو نا، پھر دیکھو نا مشاہدہ. میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب. علماء جانتے ہیں ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو رزق دیتا ہے تقوی والے. اس طرح سے اس جگہ سے کہ جس کو دے رہا ہے اسے بھی کچھ گمان نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے کیسے ہو گیا. ارے جس کو مل رہا ہے اسی کو پتا نہیں چل رہا ہے تو تمہیں کیا خاک پتا. کنیکشن ادھر پاور ہاؤس سے جڑا ہوا، تم اس ٹینشن میں کیوں پڑے ہوئے کہ یہ بلب کیوں لائٹ چالو ہو گئی روشنی کیوں. ارے بھائی کنیکشن کہاں جوڑ لیا اتنے تو بھی جوڑ لینا، تیرے یہاں بھی اندھیرا پڑا. وہ بزرگ تھے اللہ والے تھے، قرض مانگنے والے آئے، حضرت دے دیکھا بیٹھے رہتے. ایک بچہ آیا حلوہ بیچنے والا، حلوہ والا. اس کی ماں نے حلوہ بنا کے دیا، بیٹا جا بیچ گیا. وہ بچہ حلوہ والا آواز لگاتا ہوا گزر رہا. بزرگ نے سنا، ارے بھائی وہ کوئی حلوہ بیچنے والا ہے، بولا. آخر میں بھی کھلانے کا جذبہ، کسی کو کھلا کے خوش. ارے بھائی وہ عظیم لوگ تھے جو کھلا کے خوش ہوتے ہیں. ہم پیسے ہو گئے کہ کھا کے بھی کچھ نہیں ہوتے ہیں. آج ہماری کمزوری کا یہ حال ہے، ہم کھا کے بھی کچھ ایسے جس پلیٹ میں کھائے اسی میں چھید. ایسی کمزوری سے اللہ بچہ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، وہ حلوہ والا بچہ کا بولا ہو، بیٹا کیا ہے حلوہ، کتنے کا. اچھا چلو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ سب کو. بچہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، واہ دن بھر مارا پھرتا ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا. تکلیف ہوتی پر اچھا ایک ہی جگہ میں اپنا سارا دھندا ہو گیا. امی خوش ہو جائیں گے، پیسے ملیں گے، گھر جاؤں گا جلدی دے دوں گا. امی خوش ہو جائیں گے، کچھ انعام بھی دے دیں گے. بڑا خوش ہو رہا بچہ. حضرت نے سب کو کھلا دیا، بچہ اندر سے خوش ہو رہا. بعد میں کہہ رہا حضرت سب کھا لیے، اب پیسے دے دے میں گھر جاؤں، امی انتظار کر رہی ہوگی. بیٹا بے وقوف، یہی پیسے لینے کے لیے کب سے یہ بیٹھے ہوئے، تو بھی بیٹھ جا. بچہ نا نمونہ ہوتا ہے. بتاؤ اس کے معصوم دل پہ کیا گزری ہوگی. اب تو بچہ رونا شروع کیا، تڑپنے لگا. حضرت پیسے تھے، امی مارے گی، کہا بیٹھا نا بے وقوف، یہاں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھا جا. اب تو بچہ جیسے جیسے حضرت بولتے ہوئے تھے ویسے وہ ایریا رہتا، تڑپتا تھا، روتا تھا، رونا شروع کیا، بلکنا شروع کیا. روتا رہا، بلکتا رہا. حضرت چپ چاپ بس مگن ہے کہاں سے کنیکشن قائم ہے. تھوڑی دیر گزری، کوئی آیا دیکھے اشرفی زمانے کی کرنسی، سونے کے سکے وہ لے کے آیا. حضرت یہ فلانا بادشاہ یا جو بھی امیر کبیر آدمی ہوگا آپ کے لیے گفٹ بھیجا، ہدیہ بھیجا ہے، یہ قبول کر لے. سارے تو لاؤ جلدی، اسی انتظار میں بیٹھے. لاؤ دیکھا اتنے پیسے تھے جتنے سارے قرضے والوں کا اور اس حلوہ والے کا، سب کا انتظام ہو گیا. بڑے خوش ہو گئے سب. ایک آدمی بڑا سمجھدار سے سمجھ یہ غیبی مدد ہوئی ہے، اللہ نے ان کی لاج رکھی، کام بنایا. حضرت ہم سب لینے کے لیے کب سے بیٹھے ہوئے، آپ اس وقت سے کیوں نہیں دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے کہ مل جاتا اس وقت سے. ہم لوگ لینے کے لیے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی مدد اب آئی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. کہاں بے وقوف ہو تم سب، لینے والے کو تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا. اخیر میں ایک رونے والا بچہ آیا، اس کے رونے پر اللہ کہتا ہوا کہ اس کی برکت سے اس رونے والے کا کام کیا ہوا، اس کی برکت سے تم سب کا کام ہو گیا. تو ایک سچے دل سے رونے والا ہو جائے نا میرے دوست، ہوا کہہ کر اللہ کی رحمت اپنی آواز میں آج بھی ہم اٹھانے کو دیں. ہم نے اپنے خدا کو بلایا ہے، وہ ناراض کیا، توبہ معافی. حضرت قاری امیر الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خاص حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی حضرت کے یہاں جا کے پڑھ گئے 22 سال میرے دوست خدمت کی. قرآن کی خدمت عظیم آدمی، حفظ کلاس پڑھایا، اتنی عظیم آدمی. ایک بڑے شیخ کے شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ، اور اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج کیسا سمجھا. حضرت ابرار صاحب کیا جاتے میرے دوستوں، کوئی لمبی چوڑی بیان تقریر اور باتیں نہیں کرتے تھے، لچھے دھار بیان نہیں ہوتا، ہم لوگ بس کچھ زبان چلاتے. اللہ ان بزرگوں کو کی رحمت فرمائے میرے دوستوں. حضرت 5 منٹ 2 منٹ بولتے تھے کہ اللہ کے بندو، اللہ تو تمہارا ہے نا، تم گناہ کر کے اس کو ناراض کر لیا ہے. وہ کہاں ناراض ہوتا ہے، ذرا تھوڑے سے توبہ تو کر کے دیکھو، وہ بھی تمہیں اپنی نہ. اب تک تو
پڑھنے کی غفلت میں گزارے. اب تو توبہ کر لو نا. اب تو بعد مجلس میں سب کو سچے دل سے اپنی ہر کمی کوتاہی اللہ کی توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے. یہ بچے اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اور ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے حوالے کر دیا ہے اللہ کے, اللہ پاک کی والدین کے اس جذبے کی قدر فرمائے. انہوں نے اللہ کے دین کی فکر فرمائی, اللہ ان کی دنیا کی واخر اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی گزارش تاکہ دین کے مسائل ہم تمام کے سامنے آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام وابقنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسيء الأسقام وزلع الدين. اللهم إنا نسألك عفوا عافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الصالحين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ کتنی شان ہے اللہ کی صفات کے پروردگار. یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں مالک ہیں. یا اللہ آپ ہی ہمارے رازق ہیں, آپ ہی حافظ ہیں محافظ ہیں. یا اللہ آپ رحمان ہے رحیم ہے. یا اللہ آپ رحمان ہے. یا اللہ غیروں پر بھی آپ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کسی طرح ہم تو آپ کے نام لیوانے پروردگار اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں مایوسی سے نکال دو. یا اللہ یقیناً حالات خراب ہوئے ہیں. یا اللہ اس میں آپ کی مصلحت آتی ہی جانے پروردگار. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں تو حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور ہمارے معاملات اچھے کرتے, حالات اچھے فرما.
فرماتے یا اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا. اے اللہ امتحان آزمائش تو اپنوں کی ہوا کرتی ہے پروردگار. اے اللہ امتحان آزمائش تو اپنوں کی ہوتی ہے, ہم ایمان والے ہیں پروردگار. اے اللہ ہم تو آپ کے اپنے ہیں رب کریم. اے اللہ آپ ہی مومنوں کے ولی ہیں, آپ ہی مولا ہے, آپ ہی والی ہے, ناصر ہے پروردگار. اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے پروردگار. اللہ ہمیں گھروں کے حوالے نہ کرنا, اے اللہ ہمیں اپنی نفس کے حوالے نہ کرنا, اے اللہ شیطان کے حوالے نہ کرنا. اے اللہ اللہم آت نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ہمارے نفس کے بھی آپ ہی مالک ہے پروردگار. نفس کی اصلاح فرما دے, نفس کو پاک فرما دے, رذائل کو پاک فرما دے, فضائل کے ذریعے باطن کو آراستہ فرما دے, باطن کو آراستہ فرما. اے پروردگار اے اللہ سبھی نے بھگتان کیا ہے پروردگار, آپ ہی بھگتان کے ہمیں کون سے فرمائے گا پروردگار. آپ کو آپ کی شان رحیمی کا حوالہ ہے پروردگار, آپ کو آپ کی شان کریمی کا حوالہ ہے رب کریم. یا اللہ ہم بڑے عاجز ہیں, یا اللہ ہم کمزور ہیں پروردگار. یا اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں. یا اللہ ہمارے پاپ کے بھرے بن چکے ہیں پروردگار. یا اللہ ہم آپ کی آگے ہر گناہ پر توبہ کرتے ہیں پروردگار, ہر چھوٹے بڑے گناہ پر آپ سے معافی چاہتے ہیں, مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں رب کریم. اے اللہ ہم گندے ہیں یہ گناہ کی پوری کو بندے ہیں پروردگار. آپ کے رحمت والے نبی آپ کی محبت رکھتے ہیں پروردگار. اللہ اس محبوب نبی رحمت والے نبی کی اللہ امت ہے رب کریم. اے اللہ تھوڑی تو نسبت ہے کہ اللہ وہ آپ ہی کی توفیق سے ہے رب کریم. اس نسبت کے لاج رکھ لیجیے, اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے. یا اللہ ہم ہر گناہ پر سچی پکی توبہ کرتے ہیں پروردگار. یا اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ مغفرت سے بڑھ کے تو کوئی انعام نہیں ہوتا ہے. نبیوں نے سارے پاپ اور مغفرت ہی کے لیے بھیجے پروردگار. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ پورے مجمع میں کوئی بھی آپ کا نیک بندہ, بڑے عالم لوگ ہیں, حافظ کے طلبہ ہیں, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان, معصوم لوگوں میں بچے ہیں جن کے پروں کے لیے اللہ فرشتے جن کے اللہ پیروں کے آگے پر بچھائے کرتے ان کا اعزاز کرام کرتے. سفید ریش ڈالنے والے پروردگار آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ سفید ریش والے داڑھی والوں سے حیا فرماتے پروردگار, ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے پروردگار. اے اللہ ان سفید ریش والے داڑھی والوں ان سے آپ کی حیا فرمائے کہ ان کی دعا کو کیسے رد کرتے پروردگار. انہیں کا حوالہ ہے, متقی لوگ ہیں, ولی لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں پروردگار. کوئی بھی محبوب مقبول بندہ ہوگا پروردگار, اس کی برکت سے ہم سب کے لیے دعا قبول فرما دیجیے. ہماری مغفرت فرمائیے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے, بھائی بہن کی مغفرت فرمائیے, خیش و اقامت کی مغفرت فرمائیے, اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ سارے زندے لوگوں کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ اس مدرسے سے متعلق جتنے لوگ جس طرح سے بھی اللہ اس مدرسے کو یہاں تک پہنچانے میں شروع سے لے کے اب تک جڑے رہے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ اور بعد والوں کے لیے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ کے بعد کے لوگ جو کچھ بھی کرے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اے اللہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ یہ چھوٹا موٹا کھانا ہے پروردگار, بھائی آپ کے بڑے سے خدا پروردگار ہر شر فتنے سے آپ اس کی حفاظت فرمائیے. مزید اس امت کے جو بھی تقاضے ہیں اللہ اس کے لیے سمجھدار لوگوں کو اے اللہ تیار کروا دیجیے, علم والے عمل والوں کو
فکر والوں کو یا اللہ معلوم ہمیں پروردگار یا اللہ اس امت کے لیے یا اللہ بڑھ چڑھ کے لیے کام کرنے کو تیار فرما دیجیے. اور جو لوگ جہاں جس اعتبار سے مکہ مدرسہ اسکول ہاسپٹل کالج یا اللہ جو بھی قوم کی خدمت کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے یا اللہ روحانی کام کے لیے سماجی کام کے لیے جس طرح سے بھی کوشش فرما رہے ہیں ان سب کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے. یا اللہ دونوں جہاں کی سکون کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ نیک نامی عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا والے ہمیں اچھا نہیں لیکن آپ کے یہاں لسٹ میں اللہ ہمارا نام کٹا ہوا ہو ہم سے بڑا ہمارے میں کوئی نہیں پڑھا. یا اللہ شہرت یا اللہ اگر دے تو قبولیت مانگے. یا اللہ اصل تو آخرت میں قبول دکھا. یا اللہ آپ کی رحمت سے حصہ پا جائے ہمارے لیے نجات ہو جائے اس سے بن کے کوئی کامیابی نہیں. پروردگار یا اللہ ہمیں سچا یا اللہ دین کا حامل بنائیے اور دین کی روح جو خیرخواہی ہے ہر طبقے کے لیے ہر شعبے کے لیے ہمیں خیرخواہ بنا دیجیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنوں کے لیے بھی اپنا بنائیے غیروں کے لیے بھی اپنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنی رحمت والے نبی کے صدقے میں رحمت والی امت بنا دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا دیجیے. یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان ختم قرآن دعوت مستجابہ کہ قرآن ختم ہونے پر دعوت دعا قبول کی جاتی ہے. پروردگار یا اللہ بہت سارے حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا. یا اللہ بخاری شریف حدیث کی ساری کتابیں آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے قول فعل کو پڑھا سنا یا اللہ مکمل کیا ہے. یا اللہ سب کی برکت سے سب کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے لیے دعا کو قبول فرما دیجیے. ان طلبا کو قبول فرمائیے. ان حفاظ علماء مفتیوں کو قبول فرمائیے. انہیں یا اللہ زمانے کی یا اللہ زہرناک ہواؤں سے بچا کے رکھیے. یا اللہ آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. پروردگار اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرمائیے. اس کی ترقیات کا فیصلہ فرمائیے. اس کی ساری ضرورتیں عزت و عافیت سہولت سے پوری کروائیے. یا اللہ معاونین مخلصین کو قلوب کو متوجہ فرمائیے. اور جو لوگ جس طرح سے حصہ لے رہے ہیں ان کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائیے. پروردگار انہیں حافظ بنانے کے لیے اللہ جو بھی تعاون کیا ان کی نسلوں میں بھی حافظ پیدا فرمائیے. ان کی نسلوں میں عالم اور مفتی بنائیے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے صحت عطا فرمائیے. یا اللہ جو جس طرح کے حالات کے مارے ہیں ان کے حال پہ رحم فرمائیے. یا اللہ ان کے لیے ہر پریشانی کو آسانی سے بدل دیجیے. یا اللہ مشکل کشا آپ ہی ہے عادت روا آپ ہی ہے. یا اللہ آپ تو غنی ہیں ہم فقیر ہیں. پروردگار یا اللہ ہر حاجت آپ ہی پوری کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں کسی اور کے حوالے نہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ عزت عافیت سے ہر ضرورت پوری کروا دیجیے. یا اللہ اے اللہ اور اصل تو یہ ہے کہ جو دنیا سے جانے ایمان اور کلمے کے ساتھ پروردگار یا اللہ اے اللہ اے اللہ آخر دم تک یا اللہ زبان سے آپ کا کلمہ جاری رہے. دل میں آپ کا نور سجا ہوا ہو. پروردگار ایمان کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت کر پائیے. یا اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنائیے. کروٹ جنت نصیب فرمائیے. بال بال مغفرت فرمائیے. یا اللہ قیامت میں اللہ صالحین مقربین بندوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائیے. یا اللہ اس پورے علاقے میں امن و امان قائم فرمائیے. پورے ملک میں پروردگار محبت کی ہوا چلا دیجیے. نفرت کی فضا ختم فرما دیجیے. یا اللہ وطنی بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں محبت کرنے والا بنائیے. یا اللہ دلوں کا مالک تو آپ ہی پروردگار. ہمارے اعمال جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ویسی اثرات پڑتے ہیں. پروردگار ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے. اعمال اچھے کیجیے. معاملات اچھے کر دیجیے. یا اللہ اس کے اچھے اثرات میں حتمار وقت فرمائیے. یا اللہ وطنی بھائیوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا فرمائیے. رواداری یکجہتی کا ماحول پیدا فرما دیجیے.
یا اللہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو جائے، ہمیں بنا لیجیے، ہمیں بنا لیجیے، ہمیں بنا لیجیے پروردگار، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے پروردگار، یا اللہ ہم ہر خیر کی بھیک مانگتے ہیں، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں پروردگار، اے اللہ ہر فتنے سے ہمیں بچا کے رکھیے پروردگار، ہم کمزور لوگ ہیں پروردگار، یا اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے کہ ہم ڈگمگا جائیں پروردگار، ہماری طاقت سے بڑھ کے ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالے پروردگار، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے بھائی پہ رحم فرمائیے، ہمارا امتحان نہ لے ربے کریم، ہمارا امتحان نہ لے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، ٹوٹا ٹوٹا جو بھی ہوا ہے آپ کے کرم سے ہوا ہے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، اور آگے کرتے رہتے کرتے کرتے مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اے اللہ ایک دوسرے کا رفیق بنا دیجیے، ایک دوسرے کا رفیق بنائیے، اے اللہ رفاقت پر آپ کی رحمت برستی ہے، یا اللہ فرقہ بندی ایک لعنت ہے پروردگار، اس لعنت سے بچائیے، خصوصاً ہماری بیٹیوں کی جو رحمت کے طور پر ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کو واقعی رحمت بنا کے رکھے، ان بیٹیوں سے یا اللہ ہر جنت بن جاتا ہے، پروردگار ہمارے گھر میں جو عورتیں بچیاں ہیں ان کی برکت سے گھروں کو جنت بنائیے، اور یہ بچیاں جہاں بھی جائیں ان کی برکت سے ان گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے میں، یا اللہ ان طلباء علماء کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا